آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوزر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال ألا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات پر تشریح بیان فرماتے ہوئے تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اوصانا، ہمیں وصیت فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی کہ یہ وصیت میں 7 چیزیں یاد رکھیں۔ ان میں پہلی وصیت، پہلا نمبر، پہلی اہم چیز کیا تھی؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا۔ حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم وَإِنْ حُرِّقْتُمْ، تمہیں آگ میں جلا کیوں نہ دیا جائے، اور تمہیں اگر ٹکڑے بھی کیوں نہ کر دیا جائے، اور تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے، لیکن پھانسی پہ لٹک جانا، قتل ہو جانا، آگ میں جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایسی بلا ہے کہ پھر ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ دنیا کی آگ تو پھر بھی معمولی بات ہے نا، جل گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، اگر پھانسی چڑھ گیا چلو مر گیا، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ تو دائمی ہے، اور مشرک کے لیے تو پھر ہمیشہ جہنم ہے۔ وقوله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمرك بالوالدين إحسانا أن تحسنوا إليهم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک میں مفصل فرماتی ہیں کہ وبالوالدين إحسانا، یعنی حضور نے وصیت فرمائی اور حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، معروف کام کرو، بھلائی اختیار کرو۔ ایک ہوتا ہے کہ نافرمانی نہ کرو، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ نافرمانی تو نافرمانی، ان کے لیے بھلائی کرو، ہر وقت ان کی اطاعت کرو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے بازو جو ہیں عاجزی میں اور تواضع میں ان کے آگے جھکا دو۔ جیسے پرندہ اپنے پر پھینک کے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح تم اپنے آپ کو ہر وقت والدین کے سامنے سر خم رکھو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ گردن جھکا دو، معنی ہوتا ہے فرما برداری، معنی ہوتا ہے اطاعت، معنی یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ہر حکم کی تعمیل، کہ والدین محسوس کریں کہ میری اولاد جو ہے قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جب اولاد پہ نظر پڑے تو ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، ان کو پتہ ہو کہ میری اولاد میرے نافرمانی نہیں کر سکتی، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہر حال میں
حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آپ نے شادی فرمائی. شادی فرمانا کو منع نہیں ہے، تو آپ نے بڑی خوشی سے بڑے شوق سے ایک جگہ رشتہ تلاش فرمایا، شادی ہو گئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض تھے، آپ کو وہ رشتہ پسند نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، حضرت عمر نے فرمایا طلقها، طلاق دے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت طلاق. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پہ اتنا اثر ہوا کہ ان کو بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا اور بڑی محبت سے شادی کی تھی. لیکن والد کے حکم ہے بس. لیکن آپ اکیلے بیٹھے رہتے اور غمگین اور طبیعت پہ بڑا اثر. تو پھر باقی ساتھیوں نے حضرت عمر کو مجبور کیا کہ بھی آپ نے بیٹے کو حکم تو دے دیا، اس نے تعمیل کر دی، لیکن وہ بیچارہ تو بہت پریشان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر راضی ہو گئے، معاف فرمایا اور حکم دیا کہ رجوع کر. تو معنی یہ ہے اطاعت کا کہ حالانکہ بیوی انسان کے لیے بڑا ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے، ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے، انسان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن جن کے لیے والدین کا حکم مقدم ہے، ہر چیز مقدم. اسی طرح آپ دیکھیں احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب شام سے تشریف لے آئے مکہ مکرمہ اپنے بچوں کی خبر گیری کے لیے، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے گھر میں موجود نہیں تھے اور آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے. تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے پوچھا اپنا ان کی گھر والی سے کہ این اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر گئے ہیں شکار کے لیے. ان کی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے، ابراہیم الخلیل ہے، میرے شوہر کا والد ہے، میرا سسر ہے. انہوں نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہیں، گھر میں آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا کیا حال ہے، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے تم لوگوں کا؟ تو اس بیوی نے کہا کہ ہم تو بڑے تنگ ہیں، ہم تو بڑی پریشانیوں میں ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی ذریعہ معاش ہے. بس سیدنا اسماعیل علیہ السلام جا کے کچھ پرندے شرندے حدود حرم سے باہر جا کے شکار کر کے لے آتے ہیں، کبھی شکار مل گیا کبھی شکار نہ ملا، اور زمزم کا پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بڑی تنگی سے گزر ہو رہی. تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے جلدی ہے اور میں نے واپس جانا ہے، لیکن جب تمہارا خاوند گھر میں آ جائے تو ان کو کہنا کہ ایک آدمی آئے تھے، وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ غیر اتبت بابک، کہ اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے وہ بدل ڈالو. تو سیدنا اسماعیل جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، بی بی نے بتایا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور ایسے ان کا چہرہ مبارک تھا اور ایسے قد مبارک تھا، ایسے شکل مبارک تھی. تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی وہ بھی ابراہیم، وہ تو میرے ابا ابراہیم تھے. تو حل امرک بشیء، ان نے کوئی حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ فرمایا تھا کہ غیر اتبت بابک، کہ اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈالو. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کی مرضی، تمہیں طلاق ہے، جاؤ اپنے گھر میں، مجھے حکم دیا ہے باپ نے کہ بیوی کو چھوڑ دو. تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی غلط لفظ کہا ہے جس پہ اللہ کے پیغمبر کو برداشت نہیں ہو سکتی. تو حضرت اسماعیل نے فوراً بیوی کو چھوڑ دیا کہ بھی اللہ کے والد کا حکم ہے، حضرت ابراہیم کا حکم ہے. تو والدین کی اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں آدمی، اب دیکھو نا جی، والدین امیر ہیں، اولاد ہر وقت ان کا مال کھا رہی ہے، یہ تو فرما برداری نہیں ہے نا. فرما برداری تو تب ہے کہ ہر حال میں والد جو چاہیں، جو حکم دیں، مال تیرا ہے لیکن والد خرچ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال جو ہے وہ باپ کا ہے، اس کا حق ہے، تصرف کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں پڑتی. اس وقت آدمی فرما برداری کرے. اب تم چاہتے ہو کہ میرا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے لیکن باپ کہتا ہے نہیں، بس باپ کی بات مقدم ہے، والدین کی بات جو ہے مقدم ہے. ان کے ساتھ ہر حال میں احسان کرنا ہے. اگر وہ کبھی سخت ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، ولا تقل لهما اف، یعنی آگے جھڑکنا بھی نہیں، آگے انکار بھی نہیں کرنا، اور آگے یہ نہیں کہ چہرہ بگاڑ کے نکل جاؤ، نہیں، جو حکم دیں بس ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ تبارک و تعالی حکم دے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ آدمی تھے، جب غار بند ہو گئی
تو غار کا دروازے پہ پتھر گر گیا، اب غار کا دروازہ نہیں کھلتا تو مر جائیں گے، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے بغیر پانی ہوا کے؟ تو سب لوگوں نے سوچا کہ بھی اب کیا کریں، انہوں نے کہا کہ بھی اپنے اپنے اعمال صالحہ یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اور تو کوئی حل ہے نہیں، کیونکہ جب مشکل پڑ جائے پھر تو خدا کے سوا کسی کو بھی راستہ نہیں ملتا نا۔ تو اب سب نے جب یاد کیا تو ان میں ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، آپ کو علم ہے میرا مولا کہ میں شام کو جب بکریاں چرا کے گائے چرا کے واپس آتا تھا تو میں دودھ نکال کے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور دودھ پلانے کے بعد ان کو سلاتا تھا، پھر جا کے میں خود اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رات مجھے دیر ہو گئی اور میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا کہ آنکھ کھلے تو پلاؤں، تو ساری رات گزر گئی لیکن میں کھڑا رہا کہ چلو میرے بچے نہیں پیتے تو نہ پیئے لیکن میرے والدین پیئے۔ تو میرا اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا عمل صالح ہے، اور یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں نے یہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو مہربانی کر کے یہ غار کا پتھر کھل جائے۔ تو اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ بندے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسری آیت میں فرمایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، تیسری جگہ فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، پانچویں جگہ فرمایا ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه وهنا على وهن، چھٹی جگہ پہ فرمایا ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها على كره ووضعته كرها، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی لیے حکم ہے کہ والدین زندہ ہیں تو مکمل اطاعت، اور اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی لنگر خانہ ہے، کوئی مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، یا جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، چونکہ پانی کا صدقہ بہت اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ پانی کا جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ پانی جو ہے یہ بندے کی زندگی کا ذریعہ ہے، اللہ نے ہر چیز کو جو زندگی دی ہے وہ پانی سے دی ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پانی نہیں ہے، جیسے آپ کے ملک میں تھل کا علاقہ ہے، جیسے آپ کے ملکوں میں صحرا کا علاقہ ہے، جیسے آپ کے ملکوں میں سندھ میں کچے کا علاقہ ہے، پانی نہیں ہے، بیچاری عورتیں جاتی ہیں 2-2 3-3 4-4 میل سے سروں پہ پانی کے مٹکے رکھ کے بھر کے لاتی ہیں۔ تو اگر ایسے مقامات پہ آدمی پانی کا انتظام کر دے، کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی نل لگوا دے، کوئی ویل لگوا دے، کوئی ٹیوب ویل لگوا دے تاکہ لوگ پانی پئیں، لوگوں کے گھروں میں پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ پھر ساری زندگی والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین فوت ہو گئے اور ان کی اولاد صالح ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے طواف کرتی ہے، حج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، خیرات صدقات کرتے ہیں، تو جیسے دنیا میں کسی کو ہدیہ پہنچتا ہے اسی طرح اللہ ان کو خبر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے تمہاری اولاد نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو خبردار فرماتے ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اس کے درجات کے مطابق جو مقام تھا اس سے زیادہ اونچا کر دیں گے، تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ اللہ میاں آج میری ترقی ہو گئی، تو اللہ فرمائے گا ہاں تیرے بچے جو تیرے پیچھے دعائیں کر رہے ہیں تو ان کی دعائیں سن کر میں نے تمہاری ترقی کر دی۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض فوت ہو گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو ان کو منانے کا حل بھی یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے بھلائی کریں، ان کی موت کے بعد ان کے لیے حج کریں، ان کی موت کے بعد ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، اللہ ہر بچے کو اپنی اور والدین کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی اولادوں کو صالح بنائے، قرۃ عین بنائے، اور اپنی اور اپنے پاک حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کی رضا نصیب فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں
کہ لاکھ تمہارے اچھے اخلاق ہوں لیکن اگر والدین ناراض ہوں تو پھر جنت مشکل ملتی ہے، پھر ٹھکانہ جو ہے نعوذ باللہ وہ جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص تو برباد ہو گیا کہ بوڑھے والدین بھی ملے اور پھر جنت میں نہ پہنچے۔ تو اس لیے بڑی سخت تاکید ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کو ذکر فرمایا ہے، اسی لیے آپ اندازہ فرما لیں۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث ہے میرے محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ایک وقت آ جائے گا یبر صدیقہ ویعق اباہ، فرمایا کہ آدمی ایسے ہوں گے اپنے دوستوں کے تو بڑے فرما بردار ہوں گے لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ فرمایا یہ علامات قیامت ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو جی بڑی وفاداری ہے، دوستوں کے ساتھ رات دن جاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دوست کے پاس پیسہ ختم ہو جائے تو قرضے لے کر پہنچا رہے ہیں، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے دے رہے ہیں، صبح شام ٹیلی فون پہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیا حال ہے، لیکن والدین کے نافرمان ہیں، والدین سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، والدین کو کبھی نہیں پوچھا کہ کس حال میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ حال ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج دور میں آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی بیوی کا غلام ہے لیکن ماں کا نافرمان ہے، اپنے دوستوں کا غلام ہے لیکن باپ کا نافرمان ہے۔ یعنی محض کتنے لوگ ہیں کہ صرف اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے والدین سے علیحدہ ہو گئے، اور باقاعدہ آگے کہتی ہیں کہ جی ہمارا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، آپ میری بیوی کے ساتھ جی نہیں چل سکتے، میں علیحدہ ہو رہا ہوں۔ تو جنہوں نے اچھا، اور بیویاں بھی اتنی احمق ہیں کہ جس عورت نے اس کو پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، جس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے، جس عورت نے ولادت وضع حمل کی مصیبت اٹھائی ہے، جس عورت نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھلایا ہے، جب وہ اس کا غدار ہے تو تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج وہ ان کو چھوڑ رہا ہے تو لکھ کے رکھ لو انشاءاللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل کر کے چھوڑے گا کہ جو آدمی اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ دوست بھی کتنے احمق ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا تو نافرمان ہے لیکن میرا یار ہے، وہ جو والدین کا غدار ہے وہ تمہارا یار کیسے بن سکتا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی اپنی غداری کا نتیجہ دکھلائے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم فرمایا وبالوالدین احسانا، اور فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى بعضهم ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه، بعد میں پڑھا وقضى ربك، اور ایک قرات میں ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اي احسنوا اليهما، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، واللہ تعالی کثیرا ما یقرب بین طاعته وبر الوالدین۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پہ نظر ڈالیں، کئی مقامات پہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کے ساتھ اطاعت جو ہے کٹھے ذکر فرمائی۔ فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک وإلیہ المصیر، بندہ میری فرما برداری کر اور اب اپنے والدین کی اطاعت کر، میری طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک بات یاد رکھو، اگر والدین تجھے مجبور کریں کہ اللہ کے آگے شرک کرو، اگر والدین مجبور کریں کہ قبروں پہ سجدے کرو، اگر والدین مجبور کریں کہ قبروں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، اگر والدین گناہ پہ مجبور کریں تو پھر گناہ نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی والدین کی نافرمانی نہیں بلکہ بھلائی کے ساتھ معروف کے ساتھ ٹالنا ہے۔ یعنی اگر والد مشرک ہے، کافر ہے، پھر بھی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا فکر کرنا ہے، لیکن اس کے حکم پہ شرک نہیں کر سکتے، اس کے حکم پہ گناہ نہیں کر سکتے۔ تجھے والدین کہیں بھی نماز نہ پڑھو تو اب یہ فرما برداری نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا جی ٹھیک ہے ابا جی کہتے ہیں نماز نہیں تو نہیں پڑھیں گے نا، یہ اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے احکام نہیں ٹالے جا سکتے۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا قال فامر بالاحسان الیہما وان کانا مشرکین بحسبہما. اللہ نے فرمایا تم والدین کے ساتھ بھلائی کرو چاہے وہ مشرک بھی کیوں نہ ہو. اس لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں کہ آپ کی بیٹی ام حبیبہ جو ہے وہ زوجہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مشرک تھے، کافر تھے، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گئے کہ بی بی حفصہ کے پاس جائیں. تو بی بی حفصہ نے جو ٹاٹ ایک کپڑا بچھا ہوا تھا وہ جلدی جلدی لپیٹ دیا. تو حضرت ابی سفیان نے دل میں یہ سمجھا کہ یہ چونکہ پرانا ٹاٹ ہے اور پرانا کپڑا ہے، شاید میری بیٹی نے مناسب نہیں سمجھا مجھے بٹھانے کے لیے، اس لیے لپیٹ لیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ھذا فراش رسول اللہ، اس بستر پہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بیٹھتے ہیں، آپ کافر ہیں، مشرک ہیں. مشرک پلید ہوتا ہے، وہ پاک کپڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو ابو سفیان نے کہا عجیب بات ہے حبیبہ، تم نے تو جو اخلاق اور روایات اور خاندانی کچھ حالات ہو وہ بھی بھول گئی ہو مدینے میں آ کر. انہوں نے کہا نہیں بس پہلے ٹھہرو، میں ابھی حضور کے پاس جاؤں گی، پوچھوں گی، پھر فیصلہ ہو. تو بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا ابھی سفیان آیا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ مشرک ہے، کافر. اب وہ میرے گھر میں آیا ہے تو آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا سلی اباک، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، عزت کرو، کھانا دو، بٹھاؤ، احترام کرو، تمہارا باپ ہے، مشرک ہے تو کیا ہو. اس لیے حکم ہے کہ اگر باپ کافر بھی ہو تو عزت کرنی ہوگی، باپ مشرک بھی ہو تو عزت کرنی ہوگی. باپ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، تم مولوی بن گئے، عالم بن گئے، بزرگ بن گئے، ترقی، لیکن باپ کی اطاعت کرنی ہر حال. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا ہے نا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان تھے، اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ سب کو بخش دے، بس ورنہ انجام نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور آج کل تو خیر یہ ایک وبا ہو گئی ہے، ایک مصیبت کا دور ہے، بلکہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا بلوائے عامہ ہے، کہ اب تو انگلیوں پہ گنا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی اولاد فرما بردار ہے. یعنی اکثر کی تو نہ فرمان ہے نا، کوئی قسمت والا ہے جن کی اولاد فرما بردار ہے. ورنہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جتنا اس دور میں والدین پہ مشکل کا دور ہے نا، اللہ معاف. ایسے لوگ موجود ہیں کہ اولادیں کاروں پہ بیٹھتی ہیں، ہوائی جہازوں پہ جھولتی ہیں اور باپ روٹی کو بھی محتاج. ایسے لوگ موجود ہیں کہ بیٹے کے کپڑے جو ہیں وہ تو ڈرائی کلین سے نیچے دھلتے ہی نہیں ہیں اور باپ کو پہننے کا کپڑا بھی نہیں. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جس کے گھر میں ہر روز پارٹیاں ہوتی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور دوست آ رہے ہیں اور جناب 10 ڈشیں بن رہی ہیں اور بڑھ کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، لیکن والدین کے پاس روٹی بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ جو ماں باپ کا نہ ہو سکا وہ مولوی کا بن جائے گا، جو ماں باپ کی بات نہ مان سکا وہ ہماری تقریریں سن کے مان لے گا، جس نے اللہ کے قرآن پہ غور نہیں کیا، فرمان رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور نہیں کیا، وہ ہماری بات کیا سنے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ کے بعد جعرانہ، جہاں آپ کہتے ہیں نا بڑا عمرہ، جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، جعرانہ اصل جگہ کا نام ہے جعرانہ. اسی جگہ میرے محبوب نے کئی دن قیام کیا، پڑاؤ کیا، فوج اتری، کنواں کھودا گیا. بڑا عظیم مقام ہے جعرانہ کا بھی. اور اسی جگہ وہ کنواں مبارک ہے جس میں میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن ڈالا. حدیث مبارک ہے، صحیح حدیث ہے،
صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کنواں کھودا، اس زمانے میں تو تھا نا جہاں فوج نے پڑاؤ کیا، کچا کنواں کھود کے پانی نکال لیا، ہم نے کنواں کھودا تو پانی کڑوا تھا، تو ہم نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی محنت کی ہے، کنواں کھودا ہے، پتھریلی زمینیں ہیں، پہاڑی زمینیں ہیں، اور پانی بھی نکل آیا لیکن کڑوا ہے۔ تو حضور پاک تشریف لے آئے، اس کنویں کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے اور حکم فرمایا گیا کہ ڈول کھینچو۔ صحابہ نے ڈول کھینچا، حضور پاک نے پڑھا، دم بھی کیا، اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، فرمایا اب اس کو پانی میں ڈال دو، پانی میں ڈال دیا، فرمایا اب کھینچو۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد خدا کی قسم نہ ایسا میٹھا پانی نہ ایسا ٹھنڈا پانی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ برکت تھی لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی شبہ ہے کہ جس میں حضور کا لعاب ہو۔ تو اس جگہ جب میرے محبوب نے قیام فرمایا، اچھا خوش نصیب ہو تم الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے زمزم میں بھی لعاب ڈالا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے ہمیں زمزم میں بھی یہ نعمت مل گئی کہ ایک تو جبریل نے پر مارا، اللہ کے نبی اسماعیل تڑپے اور اپنی پاؤں کی ایڑیاں رگڑی، اور اللہ کے نبی خاتم الانبیاء نے بھی اپنا لعاب ڈالا، تو اللہ نے اس کو ایسا شرف بخشا ہے زمزم۔ شرط یہ ہے کہ پینے کے وقت ہمارا ایمان بھی ہو، ہمارا یقین کامل بھی ہو، تو زمزم جیسی نعمت نہ دنیا میں ہے نہ اور کسی جہان میں ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ پانی جو ہے جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ لیکن بس دعا کرو، ہم روز پیتے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہ اندر پاک ہو رہا ہے نہ باہر پاک ہو رہا ہے۔ ایمان سے کہیں، دیکھو نا جی، جو زمزم پیتے ہیں آتے ہیں، قبروں کے سجدے کرنے والے واپس جا کے اسی طرح سجدے کر رہے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ اندر بھی تو پاک نہ ہوا، نہ وہ شرک والی بیماری، بدعت والی بیماری وہ بھی تو نہ نکلی، اور جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ بھی تو نہ نکلی۔ حالانکہ زمزم تو ایسی نعمت ہے کہ صرف بیماری نہیں بلکہ جس غرض کے لیے زمزم پیو اللہ پوری کر دیتا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اتنا بڑا آدمی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں زمزم کا پانی پینے کے لیے آیا ہاں، تو ایک آدمی زمزم کا پانی پینے کے بعد دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو میں پوری کر دیتا ہوں۔ میرا اللہ، میں نے یہ پانی اس لیے پیا ہے کہ مجھے سفیان ابن عیینہ کہیں مل جائیں اور مجھے حضور کی 100 حدیثیں سنائیں۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے میں ساتھ ہی کھڑا ہوں، سن رہا ہوں۔ تو ابھی اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ادھر آؤ بھائی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا انا سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ میں ہوں، اور چلو تمہیں حدیثیں سناؤں۔ تو میں نے وہ 100 حدیثیں ان کو سنائی، تو اسی وقت دعا جو تھی منظور ہوئی۔ اسی لیے تفسیر قرطبی والے نے، جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے، قرآن کی بڑی مشہور تفسیر ہے، امام قرطبی نے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑی مشہور تفسیر ہے اللہ کے قرآن کی، اور بہت بڑا بحر علم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، صبح کی نماز کی اذان ہو گئی تھی، ما بین الاذان والاقامت، اذان اور تکبیر کے درمیان میں وقت تھا کہ مجھے شدید پیشاب کا تقاضا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ پیشاب روک کر نماز پڑھنا بھی تو بنا ہے شریعت میں، اور اگر میں پیشاب کرنے جاتا ہوں تو کون سے حمام بنے ہوئے تھے جناب، ساتھ کے بعد دوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ تو اب اللہ حکومت کو جزا خیر عطا فرمائے، حرم کے جدھر نکلو حمام موجود ہے، ادھر نکلو موجود، ادھر نکلو موجود، ادھر نکلو موجود، ماشاءاللہ، پھر ایک بھی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اس دور میں تو جناب سیدھا چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے کچے گھر، کہاں حمام۔ فرمایا کہ اگر میں دوڑ کے جاتا ہوں اور جا کے فارغ ہو کے وضو کر کے اور پھر پانی کا ملنا اس دور میں وہ کون سا آسان ہے؟ تو اس وقت تک جماعت میری حرم کی چلی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً سوچا کہ ماء زمزم لما شرب له،
اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ زمزم جس غرض کے لیے پیو. میں نے فوراً زمزم کا گلاس ڈول جا کے بھرا اور میں نے کہا یا اللہ اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے پیشاب تنگ نہ کرے, میری جماعت نہ چلی جائے. تو حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حالانکہ زمزم کا پانی پیو تو پیشاب زیادہ آتا ہے, چونکہ یہ مضر ہے, بول کو لانے والی چیز ہے, پیشاب نکالنے والی چیز ہے. لیکن فرماتے ہیں میں دعا کر کے جو آیا تو اشراق کی نماز پڑھ کے نکلا, پھر بھی مجھے خیال نہیں تھا. اور اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین نے اللہ اکبر زمزم پہ جب آئے تو زمزم پیا اور دعا مانگی. پتہ ہے کیسی عجیب دعا مانگی, کہا کہ یا اللہ میں زمزم پی رہا ہوں اور تیرے مدنی کا فرمان ہے کہ جس مقصد کے لیے پیو میں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن میدان حشر میں پیاس سے بچا لینا. کی نظر ہے. اور یہ واحد مائے زمزم ہے کہ جب حضور کے صحابہ عمرے کے لیے آتے, حضور سرکار دو جہاں سے جا کر اجازت مانگتے تو آپ فرماتے کہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہو تو ہمارے لیے زمزم ضرور لے آنا. اللہ اکبر. اور دیکھ لو کہ میرے مدنی کی تمناؤں کو اللہ نے کیسے پورا کیا ہے کہ آج اس حکومت نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جیسے مکے میں ہر وقت زمزم ملتا ہے, مدینے میں بھی ہر وقت زمزم ملتا ہے. گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جناب لگی ہوئی ہیں, بالکل پل بنا دیا ہے زمزم کا کہ یہاں سے گاڑیاں نکل رہی ہیں, بس ایک خالی ہو رہی ہے دوسری پہنچ رہی. پورے حرم مدینی میں ماشاء اللہ زمزم ہے. اچھا اب تو یہ بھی انتظام کر دیا ہے کہ مدینے والے اگر اپنے گھروں کے لیے بھرنا چاہیں تو وہ بھی جگہ مقرر ہے کہ بھر بھر کے لے جائیں, ڈبے بھر بھر کے لے جائیں. تو یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں. لیکن دعا یہ کرو کہ ہمیں اللہ ایمان و یقین کی دولت بھی عطا فرمائے. ہم زمزم بھی پیتے ہیں اور ساتھ دواؤں کی 8-10 گولیاں بھی کھاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ نہ تو دوا پر یقین نہ زمزم پر یقین, تو فائدہ کیسے ہو؟ کیونکہ ہم تو دونوں گزارے چلا رہے ہیں نا. آپ لوگوں کا تو خیر یقین ہوگا, لیکن ہم مولویوں کا ایمان تو بھائی بالکل ڈھیلا ہے. سچی بات ہے, میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا ایمان پکا ہے. ہمیں اپنے ایمانوں پہ خدا جانتا ہے شک ہے. اللہ معاف کرے, اللہ صحیح معنی ہمیں ایمان نصیب کر دے. ورنہ میرے جیسے جو مولوی ہیں نا, میرے خیال میں ہم صرف تقریروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ہم تقریر کر لیتے ہیں, گفتار کے غازی بن جاتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا ایمان نہیں ہوتا. وہ ایک مسل مشہور ہے تو قصہ اللہ بانے سچا ہے جھوٹا ہے خدا بہتر جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا بندہ تو ایک دریا کے اوپر بکریاں بھی ساتھ ہیں اور ان کو لے کے پانی پہ چل رہا ہے. مولوی صاحب کھڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, پانی پہ چل رہا. جب وہ دریا عبور کر کے آ گیا تو مولوی صاحب بھاگے, ملے, بڑا یار کمال کی بات ہے, تمہارے پاس کون سا ایسا مقام ہے, عمل ہے کہ تم پانی پہ چلتے آ رہے ہو, بکریاں بھی آ رہی ہیں. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ سے تقریر سنی تھی کہ کوئی کام ہو تو بس پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کرو تو ہو جاتا ہے. میں تو اسی دن سے بسم اللہ پڑھتا ہوں, باہر چلا جاتا ہوں, بکریاں چرا کے پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں, ادھر آ جاتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے, بسم اللہ آخر اللہ کا کلام ہے, اللہ کا نام ہے, اس میں ذات ہے, صفت رحمان ہے, صفت رحیم ہے, اور قرآن کی ہر صورت کی ابتدا ہے. بسم اللہ کے بڑے برکات و ثمرات ہیں. دوسرے دن شاگردوں سے کہا کہ چلو بھئی آج ہم بھی بسم اللہ کا تجربہ کرتے ہیں, لیکن رسا شسا بھی ساتھ رکھ لو. کہنے لگا ایسا کرو رسا میری کمر میں باندھ لو, میں بسم اللہ پڑھ کے دریا پہ چلتا ہوں, اگر چلا گیا تو کچھ نہ کہنا, رسا چھوڑتے جانا, اگر ڈوبنے لگوں تو کھینچ لینا, ذرا استاد مر جائے. تو اس نے جناب استاد نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ کے ساتھ ہی نیچے چلے گئے. تو ہمارا ایمان تو بھائی ہے وہ, آپ لوگوں کا پکا ہوگا. آپ کا ایمان تو خیر اتنا مضبوط ہے نا, قبر پہ سجدہ کرو تو نہیں ٹوٹتا,
آپ لوگوں کا ایمان بڑا پکا ہے یار، ہمارا کچا ہے۔ یہ ہم نے آج تک نہیں سمجھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ایمان ان کا پکا ہے، قبر پہ سجدہ کرو، قبر پہ طواف کرو، قبر پہ چڑھاوے چڑھاؤ، قبر پہ نظر نیاز منت مانو، ایمان کھڑا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ یہ بڑا پکا ایمان ہے بھائی، یہ عجیب ایمان ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، جس طرح وضو نواقص کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، نماز نواقص کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، روزہ نواقص کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، حج نواقص کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ایمان اور توحید کے عقیدے کے خلاف جب عمل کرو گے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، تم نماز پڑھ رہے ہو، ایمان سے کہو اگر وضو ٹوٹ جائے نماز رہ گئی، ٹوٹ گئی۔ ہاں جی، اگر تم حج پڑھنے آئے، تم نے سارے کام کر لیے، احرام باندھا، لبیک پڑھا، عرفات سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، اب کیا ابھی اپنی بیوی کے ساتھ، حج رہے گا؟ حج فاسد ہو گیا، ختم۔ اب حج کے احکام ویسے پورے کر لو گے ظاہری طور پر، لیکن دوبارہ حج کرنا پڑے گا، حج تمہارا فاسد ہو گیا۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کے سارا دن روزے کے ساتھ رہے، سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے ابدن نے ایک گھونٹ پانی پی لیا تو روزہ رہے گا؟ یہ ساری عبادتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ کعبے کے طواف کرو، پھر قبر کے طواف کرو تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا، قبر پہ سجدہ کرو پھر بھی نہیں ٹوٹتا، غیر اللہ کو پکارو، یا دستگیر، یا غوث اعظم، یا علی، یا حسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، المدد المدد، پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اتنا بڑا پکا ایمان ہے بھائی تمہارا، یہ عجیب ایمان ہے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ ساری زندگی توحید پہ کھڑا رہو، ایک دن قبر پہ سجدہ کیا توحید ختم۔ ساری زندگی اللہ کے کعبے کے طواف کر، اگر ایک دن قبر کا طواف کیا تو 70 سال کے طواف ختم۔ ساری زندگی مینا میں قربانیاں کرو، لیکن ایک دن اگر بکری قبر کے لیے ذبح کی تو ساری قربانیاں ختم، شرک آ گیا۔ اور جب شرک آ گیا تو عمل باطل ہو۔ اور شرک ایسی بلا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی تو گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں، شرک تو شرک ہے۔ فرمایا ان اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا نہ کرے آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے عمل بھی ختم کر دوں گا۔ حالانکہ نبی سے تو شرک نہیں ہوتا، نبی تو پاک ہے۔ امت کو ڈرایا جا رہا ہے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو۔ عبادت صرف اللہ کی، یاد رکھو سب توحید ربوبیت مانتے ہیں، اصل مسئلہ توحید الوہیت کا ہے۔ ہر بندہ مانتا ہے کہ خدا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والا۔ یہ باتیں تم بھی مانتے ہو، یہ باتیں تو ابو جہل بھی مانتا تھا، یہ توحید نہیں۔ مسئلہ سمجھو، یہ معنی نہیں ہوتا توحید کا اور جی ہم تو مانتے ہیں خدا خالق ہے، یہ تو کافر بھی مانتے ہیں خدا خالق ہے۔ یہ تم سمجھتے ہو کہ توحید، دیکھو جی ہم تو خدا کے گھر کا قبلہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود چوم رہے ہیں، دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور کافر بھی طواف کرتے تھے، کافروں نے تو کعبہ بنایا تھا۔ اگر مانتے نہیں ہوتے، اللہ کے کعبے کو مانتے نہیں تھے تو بنایا کیوں تھا؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم حج پڑھتے ہیں، حج تو کافر بھی پڑھتے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم احرام باندھتے ہیں، کافر بھی احرام باندھتے ہیں۔
تم سمجھتے ہو کہ ہم مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مکے کے کافر سارے جاتے تھے. تو توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ بل اللہ فاعبد، صرف اس کی عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فرمایا خبردار میرے بندے میری عبادت میں شریک نہ کرنا. کیا مانا؟ جو چیزیں عبادت کہلاتی ہیں ان کا حقدار صرف اللہ ہے. اب دیکھو رکوع عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، نظر نیاز دینا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، کسی کو پکارنا عبادت ہے، اعتکاف بیٹھنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے. اور ان سب چیزوں کا حقدار صرف کون ہے؟ بس یہ ہے توحید. اگر ان میں تم نے کسی اور کو شریک کر دیا تو بس اسی وقت بندہ مشرک ہو گیا. اب ٹھنڈے دل سے سمجھو، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، کہتا ہے یا معین الدین چشتی، کہتا ہے بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا فضل حق، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اولیاء اللہ، یا عباد اللہ. ان کو پکار رہا ہے. اب مجھے سمجھاؤ پکارنے والے کا کیا عقیدہ ہے؟ جن کو پکار رہا ہوں وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ ٹھنڈے دل سے یہ نہ کہنا کہ ہمیں توحید کسی نے سمجھائی نہیں، یا جی ہمیں تو مسئلہ جی سمجھ نہیں آیا، کچھ مسئلہ الجھا تھا ہمیں پتہ نہیں لگا. یہ نہ کہنا قیامت میں. اب دیکھو نا ایک آدمی کہتا ہے یا علی مشکل کشا، علی مدد، مولا علی مدد کر رہا ہے. تو کس کو پکار؟ جس کو پکار رہا ہے کیا عقیدہ ہے؟ وہ حضرت علی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ چلو آپ بتائیں حضرت، اگر یہاں آپ کوئی پیرانے پیر کو پکارے کیا خیال ہے اس کا؟ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے تو پاگل ہے، کیوں پکارتا ہے؟ نہ جو نہ سنے اس کو بھی کوئی پکارتا ہے. اچھا اب تمہاری بیوی یہاں گھر بیٹھی ہے، یہاں سے پکارو گے بیوی کو؟ نہیں. ابھی پکارو گے بیگم صاحب میں بڑا پریشان بیٹھا ہوں آ جاؤ؟ اگلے کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ ہل گیا، بیوی گھر بیٹھی ہے پاگل ہو گیا. اگر وہ نہیں سنتے تو پکارنے والا بے وقوف ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہے، مداری ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اور اگر عقیدہ ہے کہ وہ اپنے قبر میں سن رہے ہیں اور میری مدد کو بھی پہنچیں گے، یہی تو شرک ہے کہ سننے والا کون ہے اور مدد کرنے والا کون ہے. بس جب یہی بات آ گئی تو بات ختم. ایک آدمی حضرت شہباز کلندر کی مزار پہ کھڑا اور کہا کہ شہباز کلندر مجھے ایک بچہ دے دو، میں تمہاری مزار پہ آیا ہوں، منت مان کے آیا ہوں، مجھے بچہ دے دو. جب میرا بچہ ہوگا نا تو میں 10 دیگیں زردے کی تیری اسی قبر پہ آ کے تقسیم کروں گا، بچے کا سر یہاں مڈاؤں گا، بچے کو یہاں لاؤں گا، تیری قبر پہ آ کے اس کو بٹھاؤں گا، لٹاؤں گا. یہ ساری باتیں جو کر رہا ہے کیا عقیدہ ہے؟ دھوکھا کر رہا ہے، ڈرامہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو نا قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے. اب ایک تمہاری مرضی ہے ہم قرآن کی مانے یا تمہاری مانے یار. فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر.
اللہ فرماتا ہے ظالمو جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو دھاگا ہے اتنی ذرے کے مالک بھی نہیں. اور فرمایا ان تدعوہم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. فرمایا اگر ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے اور اگر سن لیں تو تیری پکار وہ کچھ مدد کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ قیامت والے دن وہ تو تیرے شرک سے برات کا اعلان کریں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں یہ بدبخت کس کو پکارتے رہے. اس لیے آگے خدا کہتے یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے میری مخلوق میرے بندے نبی ولی صدیق شہید تم سب میرے درجے سے مانگنے والے ہو فقراء ہو. غنی صرف میری شان ہے تم مانگنے والے ہو دینے والا تو صرف میں ہوں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب مدنی سرکار اعلان کر دیں کوئی آسمانوں میں یا زمین میں اب زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے وہ غیب نہیں جانتا. اللہ کے سوا کسی کو غیب کا پتہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. اور جن قبر والوں کو تم پکارتے ہو ان کو تو خود یہ پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے. ان کو تو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے تو تیری مدد کے لیے آ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں دعا کرو اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم کر دے. بالکل ہم شرک کی ان وادیوں میں کھو گئے ہیں شرک کی ان گھاٹیوں میں پڑ گئے ہیں اور بدعات کی ان ذلتوں میں پڑ گئے ہیں. اللہ معاف کرے کہ عین مشکل کے وقت میں بھی ایک خیال ہوتا ہے او جی میں بڑی مشکل میں ہوں لیکن ہائے مجھے داتا کے دروازے پہ کسی نے نہیں جانے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے حکم دیا فامر باللسان الیہما وان کانا مشرکین بحسبہما کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہوں لیکن ان سے بھلائی کرو بس ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف نہیں مانو گے. وقال تعالی واذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی میثاق عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کیا لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایسے احکام جامع دیے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک جن میں کوئی تغیر نہیں کوئی تبدل نہیں. اگر یہ آیتیں یاد کر لو اور اس کے 10 حکم جو ہیں دماغ میں رکھ لو تو اللہ کی رحمت سے سارے مسئلے حل ہو جائیں. جو لوگ بستہ لگا کر سامان بیچتے ہیں یہ جائز ہے. بیچنا کیوں جائز نہیں جائز ہے لیکن قانون کی اجازت لینی چاہیے. قانون کو نہیں ٹھکرانا چاہیے اس کی خلاف ورزی نہ کرے ورنہ تو بستہ لگا کے بیچے کھوکھا لگا کے بیچے دکان لگا کے بیچے. بیچنے خریدنے میں تو کوئی منع نہیں. میرے والد بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہر بیمار کی بیماریاں دور کر دے. میں نے اپنے بھائی کو 5,000 ریال یا روپے قرض دیا تھا تو کیا مجھے ان کی زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ قرضہ مجھے واپس ملے گا پھر تو زکوٰۃ دیتے رہو اور اگر تمہیں
تمہیں شک ہے کہ میرا قرضہ ڈوب جائے گا نہیں ملے گا تو پھر روک لو، ڈوب گیا تو جان چھوٹ گئی، قصہ ختم، اصل ہی نہیں رہا تو زکوٰۃ کس کی؟ اور اگر مل جائے مثلا 2 سال کے بعد ملے تو پھر 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک آدمی سے سنا ہے، یار یہ کون شریف آدمی ہے، روزانہ ایک جٹ لکھتا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، ایک ہی قلم ہے، ایک ہی لکھ، نفل ابابیل۔ ابابیل کے کون سے نفل ہوتے ہیں بھائی؟ نہ ابابیل کے نفل پڑھو گے تاکہ آئیں تمہارے اوپر۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، کوئی ابابیل شبابیل کے نفل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں تو اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان سب سے حضرت عیسیٰ کی عمر زیادہ ہو گئی، تمہیں کیا تکلیف ہے اگر زیادہ ہو جائے؟ نہیں، اگر ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہے؟ تمہارے گھر سے کھانا کھا رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہو کہ بھی اتنی لمبی عمر تک ہمیں کھلانا پڑے گا، عقل کرو۔ پھر زمین کے احکام الگ ہیں، آسمانوں کے احکام الگ ہیں، اللہ جانے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو جنوں کو بھی 1000 سال 4-4 ہزار سال کی عمر دے دیتے ہیں۔ جنوں کی عمر جو ہے 2-2 ہزار سال، 3-3 ہزار سال، 4-4 ہزار سال ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 1050 سال تھی۔ تو اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زیادہ عمر دے دیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو زمین کے نظام کو ہی روک دیا، بات ختم ہو گئی۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے موت دے دی وہ سو گئے، اور جب اٹھ گئے اللہ نے فرمایا کم لبثتا، کتنی دیر سو گئے میرے نبی؟ سوچ کے دیکھ کے سورج کو کہ جب میں سویا تھا تو ادھر تھا، ابھی آ گیا ہے ادھر۔ کہنے لگے اللہ میاں لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن؟ فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو، 100 سال۔ لیکن اس 100 سال میں اللہ نے پیغمبر کے نہ ناخن بڑھنے دیے، نہ بال بڑھنے دیے، نہ شکل میں تبدیلی آئی، نہ کپڑے میں تبدیلی آئی، جیسے لیٹے ہوئے تھے اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال سوتے رہے، نہ کپڑے تبدیل ہوئے، نہ ناخن بڑھے، نہ شکل بدلی، ورنہ 300 سال میں تو بال غار سے بھی باہر چلے جاتے نا۔ جب اٹھ کے بیٹھ گئے جیسے سوئے تھے اسی طرح اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کا فکر پڑ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ مل کے حج کرتے ہیں، مجھے تو کبھی ملے نہیں۔ اکثر یہ پیر ہیں نا تمہارے، ان کو بڑے ملتے ہیں۔ تم کسی پیر کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ میری بھی ملاقات کراؤ۔ مجھے تو ملے نہیں بابا، میں تو وہاں بھی آدمی، مجھے کہاں ملیں گے خضر؟ مجھے تو تم نہیں ملتے ہو زندہ، تو خضر کہاں ملے گا؟ حضرت خضر کے بارے میں یاد رکھو اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں زندہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، اور سب سے بڑی دلیل فوت ہونے والے یہ دیتے ہیں کہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو۔ کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ حضرت خضر مجھے عرفات میں ملے ہیں، تمہارے پیروں کو ملتے ہیں اور تو کسی کو نہیں ملتے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ہاں جی نوری مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، فرشتے کھانے سے پاک ہیں، جن کھاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جو ہم ہڈی پھینکتے ہیں وہ جن اٹھا لیتے ہیں، اس پر اللہ ان کو غذا دے دیتے ہیں۔ گوبر جو ہے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے غذا بن جاتی ہے، جن کھاتے ہیں۔ کہتے جی انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، میرے ساتھ بیٹھ کے تو کبھی جنہوں نے نہیں کھایا۔ تم جب کھاؤ تو خیال کیا کرو کوئی جن ہو شاید۔ اب دیکھو نا جی ایسے سوال جو پوچھے، ایک آدمی آ گیا میرے پاس،
وہ کہنے لگا جی شیطان کی شکل کیا ہے؟ اچھا میں نے کہا ابھی مجھے پتا نہیں. اور نے کہا نہیں حضرت دیکھیں آپ عالم دین ہیں, مہربانی کریں بتلائیں آخر. میں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں. اب میں طواف کے لیے جا رہا ہوں, وہ چھوڑتا نہیں, پکڑ بھی رہا ہے. اور جی بتائیں شیطان کی شکل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو آپ جیسا لگتا ہے. اور جی آپ ناراض ہو گئے. تو میں نے کہا کیا کروں آخر, کوئی حل بتائیں. بھائی میں نے اس کو دیکھا ہے کہ میں شکل بتاؤں؟ میں کہہ رہا ہوں بھی مجھے نہیں پتا ہے, تو جان چھوڑ دو, ختم کرو قصہ. تو اس لیے میرے بھائی میرے ساتھ تو کبھی جنہوں نے کھانا وانا نہیں کھایا, مجھے تو پتا ہے نہیں. تمہارے ساتھ جب کھائیں تو دیکھ لینا. مسلک احناف میں فرض نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے. دعا ہر نماز کے بعد میرے نبی پاک نے مانگی ہے, اور حدیثوں میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ مقبول فرماتے ہیں. لیکن حضور پاک اجتماعی طور پر کہ آپ دعا مانگیں سب آمین کہیں, یہ نہیں تھی, بلکہ ہر آدمی ہر صحابی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے دعا مانگتے تھے. اللہم انت السلام, اسی طرح اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اچھا بعض روایات میں ہے کہ جیسے استسقاء بارش کے لیے حضور نے سب مل کے بھی دعا مانگی, اسی طرح اور حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی جماعت ہو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس لیے بعض علماء اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں. لہذا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ضد بنانی چاہیے. کبھی مانگ لی, کبھی چھوڑ دیا, کبھی ہاتھ اٹھا لیے, کبھی نہ اٹھائے. لیکن ہمارے یہاں تو مقابلے ہو گئے ہیں, بعض تین دعا مانگتے ہیں, بعض نیڑے قریب بھی نہیں آتے. اب کیا کریں, ضد ہے. اللہ پاک ضد سے بچائے. میں نے فجر کی پہلے بھی طواف کیا, فجر کے بعد بھی طواف کیا, اور میں نے طواف کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی. تو جب سورج نکل آئے, سورج نکلنے کے بعد دونوں طواف کی نماز پڑھ لیں, 2 رکعت, پہلا طواف 2 رکعت, دوسرا طواف. یہ رفع یدین کے اور آمین کے جھگڑے الحمدللہ میں نے کبھی نہیں کیے. یاد آ گئی بات. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو ترمذی شریف ہے, نسائی شریف ہے, ابن ماجہ ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس میں کتاب الصلاۃ کھول کے ساری حدیثیں پڑھیں, پھر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں کہ ہر امام کے پاس حدیث ہے کہ نہیں. ایسے لڑائی جھگڑوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں تو جو لوگ مسائل پر امت محمد مصطفیٰ کو لڑاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں کہ ہم ان فروعی مسائل میں اختلاف کریں. ایمان سے کہو, ایک آدمی رفع یدین کرتا ہو لیکن قبر پہ سجدہ کرے, جنت میں جائے گا؟ تو جو اصل مسئلے ہیں عقیدے کے, جو اصل مسئلے ہیں توحید کے, جو اصل مسئلے ہیں ایمان بالانبیاء, ایمان بالصحابہ کے, ان مسائل پر تو گفتگو نہ ہو اور ہم اسی پہ صرف لڑاتے رہیں. اللہ کے بندے, جو زور سے آمین کہے اللہ سنتے ہیں, جو آہستہ کہے اللہ سنتے ہیں, جو رفع یدین فرماتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی منظور و مقبول فرمائیں, اور جو نہیں فرماتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائیں. یہ اولا افضل کے مسئلے ہیں, یہ ایسے مسئلے نہیں جن پہ امت مصطفیٰ کو لڑایا جائے. عصر کی سنت کا نماز پڑھ رہا تھا, 2 آدمی آئے, مجھے آگے کر دیا, پیچھے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فرض پڑھنے والا سنت پڑھنے والے کی اقتداء بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, انہوں نے فرض نہیں پڑھا تھا, کھڑے ہو گئے تاکہ جماعت بن جائے ہماری. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ امام کبھی ہو مقتدی سے, امام کی نیت بھی فرض ہو اور مقتدی کی نیت بھی فرض ہو, دونوں کی نیت میں اتحاد ضروری ہے. جو پڑھتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کیا کرو, ان کے پاس بھی حدیث رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کی شادی کو 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوئی, اس نے اسی اپنی بیوی کی بہن سے شادی کر لی, اور 2 بہنوں کو جمع کرنا تو حرام ہے, اس سے اولاد ہوگی, اب ایک کو تو طلاق دے کے توبہ کرے نا. 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اب حل یہی ہے کہ جان چھوڑے, ایک کو طلاق دے اور توبہ کرے اللہ سے. اب اور تو کوئی حل ہے نہیں.
جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت احناف کہتے ہیں کر لے تو ثواب ملتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک اللہ عالم ناجائز ہو۔ دعا میں واسطہ دینا کسی قرآن حدیث کی 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 حدیث کی